نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اور اکابر امت کے احوال و آثار سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشائیں. احباب گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کو جو موضوع ہم نے بیان کیا تھا اس کو آج کی گفتگو کے ساتھ متصل کرتے ہوئے چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو مختلف قوتوں سے نوازا ہے اور ان قوتوں کا صحیح استعمال انسان کو اللہ کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور ایمان کامل کی جو منزل ہے اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. اور وہی صلاحیتیں اگر منفی استعمال ہونے لگیں تو انسان نہ صرف ایمان کے خسارے کا شکار ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ مرتبہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے. اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر پہلی جو خصوصیت ہے اور جس کا اگر تدارک نہ کیا جائے تو انسان کے لیے خسارہ ہے، وہ ہے سبعیت. سبعیت سے مراد درندگی ہے اور اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس درندگی اور سبعیت کی طرف آتا ہے وہ قوت غضب ہے، غصے کی قوت. اب اس غصے کی قوت یا قوت غضب کا نامناسب استعمال
غیر ضروری اور غیر شرعی استعمال انسان کو سبعیت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری جو قوت ہے وہ قوت شہوت ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو خاصیت پیدا ہوتی ہے وہ ہے بہیمیت۔ بہیمیت سے مراد کہ انسان کی زندگی جانوروں کی سی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے مقصدیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے للہیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اس قوت شہوت کے مختلف پہلو قرآن پاک نے بیان کیے۔ ان پہلوؤں میں سے جس ایک پر انسان چل پڑتا ہے تو اس ایک پر آنے والے تمام تر وبال انسان کے کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ قوت عقل ہے، اور چوتھی چیز جو عطا فرمائی ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اب اگر اوپر والی دو قوتیں یعنی قوت غضب کے تحت جو انسان کے اندر سبعیت پیدا ہوتی ہے، اور قوت شہوت کے تحت انسان کے اندر جو بہیمیت پیدا ہوتی ہے، اگر ان دونوں پر قابو پا لیں عقل اور انسان کا دل، وہ اوپر والی دو قوتیں مغلوب ہو جائیں، محکوم ہو جائیں، اور عقل اور دل ان پر حکومت کرنے والے بن جائیں، تو انسان کا راستہ بلندی درجات کا ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے معمولات میں، اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جاتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر عقل پر اور دل پر قبضہ ہو جائے ان دو قوتوں کا، اور عقل اور دل محکوم ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں، اور انسان کی قوت غضب اور قوت شہوت کے نتیجے میں سبعیت اور بہیمیت انسان پر غالب آ جائے، تو پھر انسان کا سفر معکوس ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، اور انسان بلندی درجات کی بجائے تنزل کی طرف چل پڑتا ہے، اور ہر آنے والا دن اس کو انسانیت کے باب میں خسارے سے دوچار کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر یہ سفر شروع ہوتا رہے، لگاتار چلتا رہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان سارے کا سارا خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا دل کی کیفیت کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی غلطی کا کام کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے، اور یہ غلطی، یہ سیاہ کاری، یہ سیئات کا ارتکاب، یہ بنیادی طور پر یہی دو قوتیں ہیں جو انسان سے کرواتی ہیں، غضب کی اور شہوت کی۔ تو جب وہ گناہ کر لیا اس نے، اس کے دل پر ایک داغ پڑ گیا، اب اسے اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، رجوع کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اسے اپنے اس کام پر ندامت نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کا سفر آگے چلے گا۔ فرمایا کہ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ داغ اس کے دل پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ یہ داغ بڑھتے 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 اس کے سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں۔ جب یہ دل کی سیاہی
اور دل کی کالک پوری طرح دل کی سرزمین کو گھیر لیتی ہے نا، تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی ہدایت کی کوئی رمق، ہدایت کا کوئی حصہ وہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے اپنی جو اس کی جھوٹی انا ہے اس کا شکار ہو کر کئی دفعہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، کئی دفعہ اپنے سماجی معاملات میں، اپنے خاندانی معاملات میں، اپنے عدالتی معاملات میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، مگر وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہ جو صورتحال ہے قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خطا کی اور خطا پر خطا کرتا چلا گیا، گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کے گناہوں نے کیا کر لیا؟ اس کا احاطہ کر لیا، اس کے دل کو گھیر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو جب دلوں کا احاطہ کر لیتے ہیں گناہ، اور انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں گناہ، تو پھر اس کے بعد اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 81، فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں کہ جس نے کوئی برائی کمائی، کسی برائی کا ارتکاب کیا، اور فرمایا پھر وہ برائی کیسے کمائی؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، فرمایا پھر اس کی برائی نے، اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا۔ تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ ہیں دوزخ والے، پس یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ تو یہاں سے اللہ پاک نے جو ہمارے لیے درس ہدایت رکھا وہ یہ ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس غلطی کے ارتکاب کے بعد ندامت اور توبہ کر کے اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس غلطی کو مٹاتا ہے۔ اگر تو غلطی مٹا دی، دل صاف ہو گیا، اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عزم اس کے اندر آ گیا، پھر تو وہ درجہ انسانیت پر رہا، اور کم از کم اس کا درجہ ہدایت کا برقرار رہا، آگے اس نے سفر شروع کرنا ہے۔ اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا، ڈٹا رہا اپنی غلطی کے اوپر، گناہ کے اوپر، اور گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، اس میں عرف عام میں کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ یہ جو سچائی ہے یہ تمہیں نجات عطا کرتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے یہ تمہیں برباد کرتا ہے۔ اب کیوں، کیسے بربادی آتی ہے؟ بربادی احباب گرامی اس طریقے سے آتی ہے کہ ایک جھوٹ اگر بندہ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک جھوٹ کو جب چھپانے کے لیے یا پروو کرنے کے لیے وہ 50 جھوٹ بولے گا تو کیا جھوٹ اس کا احاطہ نہیں کرے گا؟ لیکن اگر وہ پہلی مرتبہ سچ بولے گا، چاہے اس سے غلطی ہی ہو گئی ہے، اگر وہ سچ بول دے گا تو اس کے بعد اس کو اگلا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ مگر ہم اپنی جھوٹی اناؤں کی خاطر
ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ پر جھوٹ، اس جھوٹ پر جھوٹ، اس جھوٹ پر جھوٹ، یہی حال ساری برائیوں کا ہے۔ ہر برائی کے اندر یاد رکھیں ایک خاص طرح کی نفسانی لذت موجود ہے، ہر برائی۔ اور جب ایک مرتبہ انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو وقتی طور پر وہ لذت میسر آتی ہے، اب اس کے بعد اس برائی کا ارتکاب ہو گیا، وہ لذت وقتی طور پر آئی اور چلی گئی، جب دوبارہ ارتکاب کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو وقتی طور پر وہ جھوٹی لذت نصیب ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے کرتے 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 وہ برائی انسان کا اخلاق بن جاتی ہے، برا خلق بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ پھر برائی پہلے بالارادہ کرتا تھا، اس کا ارادہ شامل ہوتا تھا، اب ایک وقت اس پر وہ آتا ہے کہ وہ نہیں بھی چاہتا کہ اس برائی کی طرف جائے، مگر اس کی عادت اس کو کھینچ کر اس طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہے احاطت بھی خطیئتہ، جب خطا انسان کا احاطہ کر لیتی ہے تو اس خطا کے مسلسل کرنے سے پھر انسان عذاب الہی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ اب یہ ایمان اور اعمال صالحہ انسان کو اللہ نے وہ جو دو مثبت قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت عقل و دل، جب ان کو انسان دین کے راستے پر لگاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہاں سے اگلی بات میں جس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برائی یا اچھائی، اگر قوت غضب و شہوت غالب ہے تو برائی ہے، اور اگر یہ قوت مغلوب ہے تو اچھائی ہے، مگر ان دونوں کا راستہ بنیادی طور پر کیسے کھلتا ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے احباب گرامی، اور اس کو اہل علم نے لکھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس باب میں بیان کی گئی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ سب سے بنیادی چیز جو انسان کے لیے اچھائی کا اور برائی دونوں کا راستہ کھولتی ہے وہ خیالات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خیالات، آئیڈیاز جن کو آپ کہتے ہیں۔ ان کو اصطلاح کے اندر خواطر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ خواطر۔ خاطر تو آپ سمجھتے ہیں نا، میں نے تمہاری خاطر یہ کام کیا، ٹھیک ہے، اس خاطر کی جمع ہے خواطر۔ اب یہ خاطر اردو والا نہیں ہے، یاد رکھیں، عربی کے اندر خاطر کی جمع بھی خواطر ہے اور خطرہ کی جمع بھی خواطر ہے، اور عربی کے اندر خطرہ جو ہے نا وہ خیال کو کہتے ہیں۔ اردو کے اندر بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ شے مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ جو خواطر ہیں، یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ انسان کی زمین پر وارد ہوتے رہتے ہیں، دل کی سرزمین پر، اور یہ مختلف طرح کے خیالات ہیں جن کی کلیکشن انسان مختلف مقامات سے خود کر کے لاتا ہے۔ کوئی بھی خیال جب انسان کو آتا ہے نا تو اس خیال کے پیچھے عموماً انسان کے حواس خمسہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ وہ کوئی شے دیکھتا ہے، ایک منظر دیکھا اس نے، اس منظر سے انسان نے کچھ نقوش لیے،
جو بھی منظر دیکھا، اچھا منظر دیکھا یا بولیں برا منظر دیکھا، جب اس نے کوئی منظر دیکھا نا تو اس منظر کے نتیجے میں کچھ چیزیں اس کے عقل و دماغ نے اٹھائیں۔ اب منظر دکھایا ہے آنکھوں نے، یہ بات سمجھیں، منظر دکھایا ہے آنکھوں نے، آپ کو کوئی شے سنائی ہے آپ کے کانوں نے، آپ کو کوئی شے چکھائی ہے آپ کی قوت ذائقہ نے، آپ کو کوئی شے پکڑائی ہے آپ کے ہاتھوں نے۔ یہ جو 5 سینسز جن کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ ہیں، یہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، یہ مواد اکٹھا کرتے ہیں، کچھ سنا، کچھ دیکھا، کچھ پکڑا، کچھ چکھا۔ کوئی شے جب آپ جو کچھ اس نے دیکھا، پڑھا، جو کچھ پکڑا، جو بھی تھا حواس خمسہ، انہوں نے اکٹھا کر کے عقل کو بھیجا۔ جب عقل کو بھیجا نا تو جو مواد جائے گا عقل اسی کو پروسیس کرے گی، اسی پر کام کرے گی، اور جو کچھ آپ نے دیکھا تھا ایک خیال آپ کو بنا کر پیش کر دے گی۔ پھر وہی کچھ دل کی طرف جائے گا، القاء ہوگا، پھر دل اس پر سوچے گا، دل اس پر مچلے گا، دل اس پر خواہشات بنائے گا۔ آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت طیبہ اس حوالے سے میں مطالعہ کرواتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 26۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک تمہارا سننا، اللہ نے جو تمہیں قوت سماعت دی ہے، والبصر، اور اللہ نے جو تمہیں قوت بصارت دی ہے، دیکھنے کی قوت، والفؤاد، اور اللہ نے تمہیں جو دل عطا کیا ہے، فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمام قیامت کے دن تم ان کے بارے میں مسئول ہو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں آیت کی ترتیب بڑی سمجھنے والی ہے احباب گرامی، کہ اللہ پاک نے سمع کا ذکر پہلے فرمایا، سماعت سننا، سننے کے بعد اللہ پاک نے بصارت کا ذکر کیا، دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے پھر دل کا ذکر فرمایا۔ ایک ربط، ایک لنک اللہ پاک نے بیان کیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری سماعت کی حفاظت ہو جائے نا تو اس سے تمہاری بصارت کی حفاظت کا امکان نکلے گا، اور اگر تمہاری سماعت اور بصارت دونوں کی حفاظت ہو جائے تو پھر تمہارے دل کی حفاظت کا طریقہ نکلے گا۔ عموماً ہمارے ہاں، اور سننے سے پہلے پھر ایک شے اور آ جاتی ہے، سننے سے پہلے بولنا ہے یا نہیں؟ بولے نا بھائی، اگر کوئی بولے ہی نہ تو کچھ سنا جا سکتا ہے؟ جی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھو کہ تم سنتے کیا ہو، اور سنو گے تب جب تمہیں کوئی بولنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس صحبت میں بیٹھتے ہو وہاں بولا کیا جاتا ہے، وہاں بولا کیا جاتا ہے، اور جو وہاں بولا جاتا ہے وہی تم سنتے ہو، اور جو تم سنتے ہو اسے دیکھنے کی خواہش اور قوت تمہارے اندر جنم لیتی ہے، اور پھر یہ بولنا، یہ سننا اور یہ دیکھنا مل کر تمہارے دل کی کیفیت کو ترتیب دیتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی تعریف بھی حضور نے فرمائی، مومن کی تعریف، مسلم اور مومن
دونوں کی تعریف بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہاتھ سے محفوظ ہونا، تو ہاتھ اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ زبان جو ہے نا، یہ آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، اس سے بات ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ہاتھ ہے یہ آپ کے ایکشن کا، آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نمائندہ ہے۔ زبان جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بات اگلے تک پہنچا رہے ہیں، یہ اس کی نمائندہ ہے۔ اچھا، ہم آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے، زبان سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے، زبان سے چغلی نہیں نکلنی چاہیے۔ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر یہ چیز زبان سے نہیں نکل رہی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان محفوظ ہے، زبان سلامتی عطا کر رہی ہے۔ مگر یہ باتیں شامل ہیں زبان کی سلامتی کے اندر، مگر یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کو متاثر کر رہا ہے، وہ دوسرے کے کانوں میں پڑ رہا ہے۔ اب وہ کتنا با مقصد آپ کہہ رہے ہیں یا کتنا بے مقصد کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کی زبان کے ذریعے آپ کی بھی کردار سازی ہو رہی ہے، اور جس کے کانوں میں جا رہا ہے اس کی سماعت کے ذریعے اس کی بھی اعمال اور اعمال بن رہے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے، 18واں پارہ بالکل شروع میں جا کر دیکھیں تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان، ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی کامیابی کا اعلان فرما کر ایک بات ارشاد فرمائی، ان کی مختلف خصوصیات کو بیان کیا، مختلف باتوں کو بیان کیا۔ تو ارشاد فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، اہل ایمان وہ ہیں کہ جو لغو